محترم ناظرین، سنٹرل ایشیا براعظم ایشیا کے درمیان میں گرم اور خشک صحراؤں اور بلند پہاڑوں کا وہ علاقہ ہے جو قدیم زمانے سے یورپ اور چین کے درمیان تجارت کے اہم راستے شاہراہ ریشم کے طور پر تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ سنٹرل ایشیا پہلے ترکستان کہلاتا تھا، چونکہ اس علاقے میں ترک قبائل آباد ہیں۔ یہ علاقہ 1920 کی دہائی سے 1991 تک سوویت یونین کے قبضے میں رہا۔ آزادی کے بعد قبیلے کی بنیاد پر 5 آزاد ملکوں میں تقسیم ہوا، جسے 5 ریپبلکس کہا جاتا ہے: تاجکستان، ترکمانستان، قزاقستان، ازبکستان اور کرغزستان۔ سنٹرل ایشیا براعظم ایشیا کا ایک ایسا وسیع علاقہ ہے جس کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں لگتی ہیں، اسی لیے اسے لینڈ لاکڈ ایریا کہا جاتا ہے۔ مغربی حصے کے بیشتر علاقے پر عظیم صحرا قراقوم ڈیزرٹ واقع ہے۔ سنٹرل ایشیا کا سب سے بڑا دریا اوکسس ریور ہے، جو دریائے جیہوں اور آمو دریا بھی کہلاتا ہے۔ اسی دریا کے پار کے علاقے کو ٹرانس اوگزائنا اور ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ بخارا اور سمرقند یہاں کے مشہور شہر ہیں۔ تیموری سلطنت کے فاؤنڈر امیر تیمور نے ماوراء النہر کے اسی شہر سمرقند کو تیموری سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی وسائل میں کوئلہ، گیس اور تیل اس خطے کے کئی علاقوں میں نکالا جاتا ہے۔ بحیرہ اورال خطے کی عظیم جھیل ہے جو قزاقستان اور ازبکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کی زمین زرخیز ہے، کھیتی ہوتی ہے، پارچہ بافی اور چمڑے کی صنعت کے لیے بھی خام مال تیار کیا جاتا ہے۔ سنٹرل ایشیا میں اسلام کی آمد۔ خلافت راشدہ کے دور میں ہی اسلام سنٹرل ایشیا پہنچ گیا تھا۔ البتہ یہ سیاسی غلبہ نہیں تھا، مذہبی تبلیغ ہوتی رہی جس سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس علاقے میں بڑے پیمانے پر اسلام کی اشاعت اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں قتیبہ ابن مسلم باہلی کے ذریعے ہوئی۔ یہاں کی قدیم آبادی زیادہ تر بدھ مت کی پیروکار تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ مسلم آبادی میں تبدیل ہو گیا۔ 750 سے 1258 تک عباسی حکومت قائم رہی۔ عباسی حکومت کے زوال کے بعد سنٹرل ایشیا میں کئی چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتیں قائم ہوئیں، جیسے سامانی، سلجوقی، تیموری، غزنوی اور خوارزم شاہی وغیرہ۔ علمی لحاظ سے یہ علاقہ بہت زرخیز رہا ہے۔ ایک زمانے تک یہ مسلم دنیا کا علمی مرکز ہوا کرتا تھا۔ البیرونی، خوارزمی، ابو علی سینا جیسے بڑے بڑے سائنسداں اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مذہبی علوم کے بڑے بڑے مراکز اس علاقے میں آباد تھے، مثلاً بخارا، ترمذ وغیرہ۔ حتیٰ کہ امام مسلم کے علاوہ صحاح ستہ کے تمام مصنفین کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے۔